بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر۔ بہت شکریہ، آپ لوگ سراہتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، مذاکرات چل رہے ہیں، اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن آج DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے اور ابھی وہ پریس کانفرنس چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں پاکستانیوں کو ایڈریس کیا اور بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہمارا افغانستان میں یا افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں، خوارج ہیں، وہ کس طرح ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ہندوستان اور افغانستان دونوں کا اشتراک ہے، اور وہاں پر جو ہے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور فنڈنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم پاکستان کو بول جھا کے رکھیں۔ لیکن امریکن کی مداخلت سے پھر ایک اچھی سی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر یہ کوشش کی گئی کہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اور پھر وہ ہو گئی اور افغانستان سے امریکہ نکل گیا۔ امریکہ کو نکالنے کے لیے ہماری مدد چاہیے تھی امریکنز کو، تو ہم نے وہ اپنا کندھا دیا ان کو، اور صلح بھی ہو گئی اور چلے بھی گئے، وہ یہاں سے نکل گئے، وہ بڑی آسانی سے نکل گئے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا، ہمارے ملک کا ہوا، ہماری معیشت کا ہوا۔ پرائی ظاہر سی بات ہے، جنگ تھی، پرائی لڑائی تھی، اور ہم نے اس میں ہم کود گئے۔ وہ پینٹس ہمیں ملے، چند مفاد ڈالرز یا جو بھی ملا، ہم نے اس پہ اکتفا کیا اور چل پڑے، اپنے ہی لوگوں پر دوڑ پڑے، اور جو بھی ہوا وہ وقت سب کے سامنے ہے۔ لیکن ہمارے کافی شہید بھی ہوئے، ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، افسران بھی شہید ہوئے۔ اب یہ تسلسل بھی ابھی تک جاری ہے، اللہ پاک بہتری کرے۔ لیکن یہ اچانک نہیں ہوا جناب DGISPR صاحب۔ اب یہ دیکھیے نا کہ آپ اس وقت ملک میں پوزیشن کیا ہے۔ درست بات ہے آپ کی، بالکل اتفاق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے ملک کی پوزیشن کیا ہے۔ ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ یعنی چوروں ڈاکوں ان کی حکومت ہے، اور پوری قوم یرغمال ہے، اور نہ روزگار ہے، نہ دکھ کوئی بانٹنے والا ہے۔ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ماحول جب ایسا ہوگا تو پھر کون کھڑا ہوگا اپنے اداروں کے ساتھ؟ یہ بھی زمینی حقائق ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور جو یہ کیونکہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ مداخلت جو ہے، یہ شیلٹر جو ہے، یہ امبریلا جو ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے نقصان ہوگا، اور نقصان ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آپ اس کو چھوڑیں جی، وہ خوارج ہیں، وہ شرپسند ہیں، اور وہ کسی کام کے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ سارا وزن کدھر ڈالنا چاہتے ہیں؟ ان چوروں پر؟ یا تو ہمیں کوئی دوسرا آپشن دیں، پھر تو ہم بات ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، بھائی پورے پاکستان کی ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اگر دشمنوں سے ہم بیٹھ کے مصالحت کرتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے ہمیں، اور وہ بھی جائز بات پہ۔ اور یہ لوگ ناجائز تو نہیں ہے نا، ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہماری قوم ہے، اور اکثریت قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی ہمارے کھڑا ہونا چاہیے، اور نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلوں کے اوپر، نہ کہ بس ایک ہی بات پہ ہم ڈٹ جائیں کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی ادھر سے بھی نرمی آنی چاہیے، ادھر سے بھی نرمی آنی چاہیے۔ اس کا فائدہ اغیار اٹھائیں گے۔ ہمارے جو دشمن ہیں، بیرونی قوتیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے، سارے موسم یہاں موجود ہیں، اتنی خوبصورت انداز سے سسٹم چل رہا تھا۔ اچانک جو ہم نے چوروں کو، ڈکیتوں کو فارم 47 دے کر اقتدار دے دیا، اس سے تو ہمارے زیادہ نفرت پھیلے گی اور مزید پھیلے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ پارٹیاں جو ہیں، انہوں نے ہی مس یوز کیا ہمارے اداروں کو، لا کے کھڑا کر دیا قوم کے سامنے،
اور اندر سے یہ ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے اڑا رہے ہیں ہمارے اور ہمارے اداروں کے کہتے ہیں اللہ ہون پڑھو. پھر بات تو بنتی ہے نا، یہ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ مہربانی کر کے ان سے جان چھڑائیں، بھلے کسی کو بھی لے آئیں لیکن ان سے جان چھڑائیں تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو، روزگار کاروباری زندگی بھی چلے، روزگار ملے لوگوں کو، اس سے ملک اور قوم ترقی کرتی ہے. اس طرح کے ماحول میں اور اس طرح کے لوگوں نے جو اس وقت اپنی ذاتی مفاد کے لیے جس پر مرضی چڑھ دوڑتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب قوم کھڑی ہو. قوم ایسے نہیں کھڑی ہوتی، قوم کے بھی تھوڑے سے حقوق ہیں اور تعلق جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.